علی اگر متوجہ ہے تو علی پھر عرض کر رہا ہوں، ویسے تو یہ عرض نہیں ہے، قرآن ختم ہو رہا ہے، اس لیے دوبارہ عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ مکمل توجہ اختیار فرمائیں۔ تو میں کچھ گزارشات جشن کے حوالے سے پیش کروں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے۔ اگر توجہ ہے تو میں پھر دوہرا دیتا ہوں تاکہ تسلسل رہے۔ علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے۔ جیسے نیت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح علی کے بغیر توحید پرستی۔ ہاں یہ ایک تاریخ کا المیہ ضرور ہے اور سمجھ سے باہر ہے کہ آخر توحید پرستوں کو پھر سوچئے اور سمجھئے کہ آخر توحید پرستوں کو بت شکن سے بیر کیا ہے۔ یہ ایک المیہ ہے تاریخ کا کہ ہمیشہ علی کی مخالفت غیروں نے نہیں کی، جب بھی علی کے کوئی مقابل کوئی بھی کھڑا ہوا وہ کلمہ گو ہی تھا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی لیے سمجھ سے باہر ہے کہ آخر بت شکن سے بیر کیا ہے۔ لیکن سرکار ختمی مرتبت کا یہ ارشاد ہے، یہ کوئی میری خطابت نہیں ہے جناب، یہ سرور کون رسول حضور، ایسا صاحب جلال رسول جو کعبہ قوسین کی منزل پہ کھڑے ہو کے اللہ سے علی علی سنتا رہا۔ ایسا صاحب جلال نبی، ایسا صاحب جلال نبی، معمولی نبی نہیں، ایسا طاقتور ترین نبی، بلکہ ایسا طاقتور ترین انسان جو اپنے نفس کو علی کہہ کے لڑاتا رہا۔ ایسا نبی کیسا طاہر نبی کہ اس کے دہن مبارک میں موجود لعاب دہن میں قرآن کے ایک ایک حرف نے غسل کیا۔ ایسا طاہر نبی، وہ فرما رہا ہے کہ تم میں سے، وہ میرا کلمہ پڑھنے والوں، تم میں سے اگر کوئی اپنی کندھوں پر 70 نبیوں کے اعمال اٹھائے ہوئے دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے اور خانہ کعبہ کے حرم کی حدود میں رہے، پھر اللہ کی راہ میں بھوکا پیاسا غلاف کعبہ کے اندر اللہ کی راہ میں ذبح ہو جائے، اگر اس کے دل میں رائی برابر بھی، سرسوں کے بیج کے برابر بھی اگر اس کے دل میں کہیں بغض علی ہوا تو میں قسم کھاتا ہوں اپنے رب ہونے کی، اپنے ہاتھ سے دوزخ میں الٹا لٹکاؤں گا۔ یہ ختمی مرتبت نے فرمایا۔ بس یہی محفل تھی کہ ایک شخصیت اٹھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ زدنی من فضائل علی ابن ابی طالب، مالک کچھ اور بھی تو بیان کیجئے فضائل علی کے، اور کہ یہ سرکار ایک نسخہ بتائیے کہ میں اپنے دل میں حب علی کیسے پیدا کروں۔ تو سرکار کا چہرہ لال ہو گیا، کہا تمہیں کس نے کہا ہے کہ محبت علی پیدا ہوتی ہے؟ یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ حب علی کیفیت ہے۔ کہا حب علی کیفیت نہیں ہے، نہ یہ پیدا کرنے سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ اللہ کے عرش کے نیچے بشارت المصطفیٰ سے روایت لے رہا ہوں اور تم اسے ضرور پڑھنا، کیونکہ وہ فضائل علی پر لکھی گئی ایک مقدس کتاب ہے جسے تم سے چھپا دیا گیا ہے۔ ہاں اب تو وہ نیٹ پہ بھی آ گئی ہے، ترجمہ بھی ہو گیا، بڑی خوشی ہے مجھے، میں نے بہت چیخ کے اس کا ترجمہ کروایا، یقین جانیے بہت ہی قابل اعتماد بشارت المصطفیٰ، کیا کہنا اس کا، اس سے حدیث لے رہا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا سنو، حب علی خود سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ حب علی اللہ کے عرش کے نیچے، اللہ کے عین عرش کے نیچے
نیچے. حب علی اللہ کا ایک خاص خزانہ ہے جو وہ ایسے نہیں دیتا. کہا جیسے تم اپنے اور اپنے بچوں کے لیے گڑ گڑا کے روزی مانگتے ہو نا، ایسے ہی اللہ سے حب علی مانگو پھر اترتی ہے. پھر اترتی ہے سرکار، ورنہ نہیں ملتی. اگر خواہش ہو نا خود بخود تو خود بخود نہیں، اللہ سے مانگنی پڑتی ہے. لیکن آپ حیران نہیں ہوئے کہ آیا تو میں تھا صاحب العصر کا جشن پڑھنے کے لیے، شروع میں نے کر دی امیر المومنین کی ولایت مبارکہ، تو میں جناب ایسی قوم کو 12واں علی کیوں سناؤں جو پہلے علی پہ لڑ رہی ہو. کچھ تو سوچا ہوتا آپ نے. 12ویں کے جشن میں کمال نہیں، 12ویں کے جشن میں آ کے بیٹھے ہو بغض علی لے کر. کمال ہے، حیرت ہے ایسی خوشی پہ. تو جس قوم نے پہلے علی کو نہ مانا ہو یا اس پہ شک کیا ہو، اس کے سامنے میں کیا بیل بجاتا رہوں. تو 12ویں کا جشن تبھی تم پر واجب ہوتا ہے جب پہلا مانا جائے. اگر پہلے کا انکار ہے تو پھر معاف کر دیجئے، یہاں بیٹھنے کا حق بھی نہیں ہے، نہ وہاں نہ یہاں. پہلے علی کو مانیے تاکہ 12واں سمجھ میں آ جائے. اس علی میں اور اس علی کے درمیان کم از کم 11 اور 11 علی سمجھیے، لیکن 11 سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک پہلا سمجھ میں نہ آئے. اسی لیے میں نے اس مقدس ترین جشن کا افتتاحیہ امیر المومنین کی ولایت سے شروع کیا تاکہ علی کی برکت سے 12واں سمجھ آ جائے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آئیے، یہ 12واں کون ہے نا جناب؟ حالانکہ میرے پاس بہت قابل قدر شخصیت، کیا کہنا، ولایت کے چراغوں میں سے ایک چراغ حافظ تصدق صاحب آل اللہ، جناب کیا کہنا ان کا. لیکن ان سے پہلے یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں ان کا پیش لفظ بن رہا ہوں. لیکن میں کہنا ان کی خدمت میں بھی یہی چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں بھی یہی کہ 12ویں کے فضائل اور معرفت، اور یہ کہہ دینا کہ جناب انتظام کیا ہے آپ کے پاس، 12واں آ رہا ہے، انتظام کیا ہے آپ کے پاس، 12واں آ رہا ہے، انتظام کیا ہے آپ کے پاس. جناب اس کا ایک ہی انتظام ہے، اگر اس کی تلوار سے بچنا ہے تو چوں ہی وہ آئے علی ولی اللہ پڑھتے جاؤ، وگرنہ کوئی فائدہ نہیں ہے، وگرنہ کوئی فائدہ نہیں ہے، وگرنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ادھر ایک شخصیت نے، ملاؤن نے ایک پتھر روانہ کیا اور وہ جا کے ختمی مرتبت کے لبوں پہ لگا. احد کا میدان تھا اور وہ لبوں پہ لگ گیا. اب اس بدبخت کو کیا پتا تھا کہ یہی لب ہلے ہیں کہ اللہ ہے تو اللہ ہے، لیکن پتھر چل گیا، پتھر چل گیا جناب، اور وہ پتھر ان لبوں کو لگ گیا. بہرحال پہلی دفعہ رحمت للعالمین اپنے ذاتی جلال میں آئے. معصوم کا قول، ذاتی جلال میں آئے، پہلی مرتبہ رحمت للعالمین ذاتی جلال میں آئے. بھائی 2 دفعہ سیرت نبوی، ویسے تو مجھے اختلاف ہے بڑا کہ جب جو ہی میں کتاب اٹھاؤں اور اس کے اوپر لکھا ہو سیرت نبوی تو معاف کیجئے گا، جب میں اسے کھولوں تو وہ مکہ سے شروع ہوتی ہے، مدینہ میں ختم ہو جاتی ہے. یعنی 63 سالہ زمینی نبی کے حصے کو، یعنی نبوت کے زمینی حصے کو نام دے دیا گیا سیرت النبی. بھائی سیرت نبی لکھنے کا شوق ہے اگر امت کو تو آپ تب سے سیرت نبی لکھیے نا جب سے وہ نبی تھا. لیکن مجبوری کیا ہے سرکار؟ مجبوری یہ ہے کہ وہ جب سے نبی آئے تب کا راوی چاہیے، اور اس نے راوی نبی نے خود بتایا تھا، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی
اسی کے پاس جانا پڑے گا جب سے نبی ہے وہ ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے. لیکن تکلف ہے کہ اس راوی کے پاس نہیں جا سکتے. لیکن کمال ہے، تاریخ بڑی بڑی ہے. کون سی تاریخ کا بخیا اتھیڑوں جو آپ کو یہ بتلاتے نہیں تھکتی کہ علی سے پوچھا گیا یہ زمین کیسے بچھائی گئی، علی نے بتلایا زمین کیسے بچھی. کہا آسمان کیسے سائبہ بنا، علی نے بتلا دیا. کہا سورج کہاں سے نکلتا ہے، علی نے بتا دیا. کہا غروب کہاں ہوتا ہے، علی نے بتا دیا. کہا یہ چاند کیسے نکلتا ہے، علی نے بتا دیا. کہا روشنی کہاں سے لیتا ہے، علی نے بتا دیا. کہا کہکشائیں کیسے وجود میں آئی، علی نے بتا دی. حتیٰ کہ پوچھا انڈے کون دیتا ہے، علی نے بتا دیا. کہا بچے کون دیتا ہے، علی نے بتا دیا. کہا یہ جو دستار ہے اس کے پیچ کتنے ہیں، علی نے بتا دیے. کہا ہماری ریش مبارک میں بال کتنے ہیں، علی نے بتا دیے. کھاؤں گا کیا، علی نے بتا دیا. بھائی تم نے اتنے مشکل سوال علی سے پوچھے، صرف اتنا کیوں نہ پوچھا کہ محمد آج چھوڑ کے نماز پڑھتا تھا کہ باندھ کے. لیکن شاید بھول گئے ہوں، اتنی بات نہیں پوچھی کیونکہ دین علی سے لینا جو نہیں تھا تو پوچھا بھی نہیں. تو کمال ہے. پتھر لگ گیا نبی کو اور پہلی دفعہ. اور تاریخ نے کیا کہا کہ دو واقعے رحمت للعالمین کی دنیاوی حیات مبارکہ میں ایسے دو موقع ایسے آئے کہ جب رسول ذاتی جلال میں آئے. ایک احد میں جو ابھی میں بیان کروں گا، اور اس سے پہلے ایک سن لو کہ وہ جنگ حنین میں واقع ہوا. جنگ حنین میں جب 12,500 فوج رسول کی چلی گئی وضو کرنے. میں تو یہی کہوں گا، اس سے زیادہ حد ادب ہو نہیں سکتا. 12,500 امت رسول وضو کرنے تشریف لے گئی. رسول 5 لوگوں کے ساتھ اکیلے رہ گئے. مقابلے میں 38 سردار قریش کے. حنین 38 سردار اور رسول کھڑے ہیں 5 لوگوں کے ساتھ. یہ پہلی جنگ ہے، پہلا غزوہ ہے جس میں اللہ کے رسول نے اپنے نفس کو کہا ہو علی تم پیچھے رہو، اور خود اپنے گھوڑے کو لے کر آگے بڑھے. 38 سردار تھے جناب مقابلے میں. صاحب العصر کے جشن کی طرف میں پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ کو پہلے یہ سننا پڑے گا کہ یہ حقائق کیا ہیں. کہا سرکار آگے بڑھے اپنے گھوڑے پر، اپنی تلوار پہلی دفعہ رحمت للعالمین کے ہاتھوں میں آئی. کمال نہیں، رحمت کے ہاتھوں میں تلوار. تو نہ جانے کتنا جلال ہوگا مصطفیٰ کا. کہ آگے بڑھے، ادھر سے وہ 38 سردار انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب محمد اکیلے ہیں اور آج تو علی کو بھی آگے نہیں بڑھنے دے رہے، تو آج ہی ختم کر دیا جائے نعوذ باللہ. تو وہ 38 کے 38 اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے رسول کی طرف حملہ آور ہوئے، اور رسول غور سے ان 38 سرداروں کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. جب وہ قریب آئے تب رسول نے اپنی تلوار نیام سے نکالی، رکاب میں اپنے پاؤں رکھے اور زور الہی سے اٹھے اور کہنے لگے سنو، کیا تم محمد کی دشمنی میں کیا تم اخلاقی اقدار عرب بھی بھول گئے ہو؟ وہ رکے اور انہوں نے کہا محمد وہ کیا حجاز عرب کا اقدار تھا جو تم ہمیں یاد کرانا جا رہے ہو؟ تب مصطفیٰ بولے، کہا تم بے شک مجھ پہ حملہ کرو، لیکن تم غیرت عرب کو شاید بھول گئے ہو. تم میں سے ان 38 سرداروں میں سے مجھ محمد کے ساتھ وہ جنگ کرے جس نے میری بیوی خدیجہ کا قرضہ نہ دینا. گزارش پہنچ رہی بھائی، تھے عرب، تھے بدو، لیکن غیرت مند اتنے تھے، سب نے ایک دوسرے کی طرف حیران ہو کے دیکھا، سب نے تلواریں میانوں میں ڈالی، گھوڑوں سے اترے، اپنے گھوڑوں کے رخ موڑے. کہا نہیں محمد ہم سب نے تیری بیوی کا قرضہ دینا ہے. تب رسول نے علی کی طرف دیکھ کے کہا علی تیری ذوالفقار اور مال خدیجہ ایک جیسے ہیں. خدا
रसूल गजबनाक हुए, और एक ये कि ये पत्थर लगा और बस इसी से मैं साहिब की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन जनाब सुनिए तो सही, पत्थर लगा और साहिब जलाल नबी अपने जलाल में आया। बस कहर की निगाह उठी, पता नहीं क्या हुआ। अचानक रसूल ने एक जलाल भरा जुमला कहा, शिद्दत जलाल तो इस वक्त है कि तुमने आज हद गुस्ताखी की। ये तारीख में जुमला है रसूल का ओहद के मैदान में कि तुमने गुस्ताखी की और इस वक्त जलाल भी है, लेकिन जाओ हमने तुम्हें अपने कायम के हवाले किया। समझ आ रही है जनाब? जाओ हमने तुम्हें छोड़ा, जाओ हमने तुम्हें छोड़ा, जाओ हमने तुम्हें छोड़ा, लेकिन कायम के हवाले किया। तो रसूल ने याद किया, रसूल ने याद किया। और सलेमान फारसी को तो तुम अच्छी तरह जानते ही होगे, अच्छी तरह जानते हो ना। औफार अमर को, आलिफ हक को, कितने नाम लूं मैं उनके? 80 नाम तो अली ने लिए उनके, 103 नाम रसूल खुदा ने लिए। आप तो सिर्फ सलेमान फर्जी, सलेमान मोहम्मदी, मिन्ना अहले बैत, और ये इसी पे आप खुश हो रहे हैं। लेकिन सलेमान फर्जी, भाई कहा ना कि सलेमान फर्जी 10वें दर्जे ईमान पे थे। भाई 10 सुनते जाओ ताकि तुम्हारी आने की मेहनत सवारत हो जाए। और साहिबुल ज़मान की मारिफत जशन तभी होता है जब मारिफत हो। तो जब ज़बान तक हो और दिल में महदी ना हो तो क्या फायदा? ये तो कमाल नहीं। सादात ने ये महफिल से जाई तो क्या ही उम्दा होगी और क्या उम्दा होनी चाहिए, लेकिन कमाल नहीं उन मरहूमीन का जिनके इसाले सवाब हो सकता है, तवस्सुल हो सकता है। लेकिन माफ कर दीजिएगा, साहिबुल ज़मान अपनी रहमतों के जरिए उनके दर्जात बुलंद करे और हम सबको माफी अता फरमाए। ये दुआ जरूर हो सकती है। लेकिन अब जनाब चलते जाए, अमीर अल मोमिनीन का जमाना, अमीर अल मोमिनीन का, और सलेमान पूछ रहे, कहा कि 10वें दर्जा और 9वें दर्जे पे सरकार अबू ज़र है। भाई देखिए, ना मुझे ये 10वें का पता है, ना मुझे कोई 9वें का पता है, ना मुझे उन सीढ़ियों का पता है जिस पे चल के ये दर्जा ईमानी हासिल किया जा सकता है, ना मुझे उस कसब का पता है, ना उस फैज़ का पता है जिससे ये 9वें और 10वें दर्जे का कोई फ़र्क वजाहत के साथ सामने आ सके। लेकिन हजूर एक ज़रूर चीज़ है कि अमीर अल मोमिनीन से पूछा गया, मौला सलेमान, ये हमारे यासिर की रवायत है और इसे मोहम्मद बिन अबी बकर ने भी रवायत फरमाया। वो कहते हैं हम दोनों अली के पास बैठे थे और हमने अमीर अल मोमिनीन से कुर्बान जाने उनके कदमों पे, कहने लगे, हमने अली बादशाह से पूछा, सरकार ये 10वां दर्जा और ये 9वां दर्जा होता क्या है? तो अली ने मुस्कुरा के कहा कि सुनो, ये क्योंकि रसूल ने फरमाया है तो उसकी शरह मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हजूर ने ये क्यों फरमाया था कि सलेमान तू 10वें दर्जे पे। कहा सुनो सुनो, अब वो 2 चीजें हैं जो मैं आपको तो हदिया करना चाह रहा हूँ ताकि ये दर्जा समझ में आ जाए और मैं आगे बढ़ जाऊँ। कहा अबा सर जो है, अली कह रहे, कहा अबा सर मकामे गैब पर हैं, यानी रसूल ने कहा जन्नत है, किसी ने देखी नहीं। तो उसने कहा कि जो रसूल कह रहे हैं ठीक है। जिब्रील को आते जाते नहीं देखा, रसूल ने कहा जिब्रील है, अबू ज़र ने कहा ठीक है। कहा मेरा 12वां बेटा गायब होगा, कायम होगा। अबू ज़र ने कहा 12वां गायब होगा, कायम होगा, ईमान ले आए गैब पर। कहा दोज़ख है? कहा है। कहा तुम्हारे कंधों पे 2 फरिश्ते हैं? कहा है। यानी जो भी रसूल ने बतलाया और दिखलाया नहीं, अबू ज़र उस पे ईमान की आखिरी मंजिल यानी गैब की मंजिल पर थे कि जो नबी ने कहा ये बरहक है। और कहा ऐ अमर और ऐ मोहम्मद बिन अबी बकर, सुनो गौर से, सलेमान फारसी मकामे मुशाहिदा पर थे। रसूल कहते थे जन्नत है, वो देख लेता था जन्नत है। ये फर्क था जनाब। सरकार ने कहा मेरा 12वां बेटा गायब होगा, कायम होगा। सलेमान क्योंकि मंजिल मुशाहिदा पे थे, उन्होंने निगाह उठा के रसूल को देखा, 12वां नजर आ गया। तो ये फर्क था।
منزل مشاہدہ کی اور منزل غیب کی، جسے آپ چکرائے رہے، پتہ نہیں 9واں کیا ہوتا ہے، 10واں کیا ہوتا ہے، 8واں کیا ہوتا ہے، 7واں کیا ہوتا ہے۔ بھائی یہ منزل مشاہدہ کی بات تھی اور منزل غیب کی بات تھی۔ اب سلیمان پوچھ رہے ہیں ختمی مرتبت سے، کہہ رہے ہیں سرکار اللہ اکبر، یہ جو آپ نے اپنا بیٹا قائم بتلایا ہے، کہا ہاں میرا بیٹا قائم ہے، کہا سرکار ان کا نام قائم کیوں ہے، اور یہ قائم آل محمد کیوں ہے نا جناب دلچسپی؟ اور میں بڑی جلدی آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں۔ قائم آل محمد، کہا یہ قائم آل محمد سے کیا مراد ہے یا رسول اللہ؟ سخی مسکرائے اور ارشاد فرمایا اب ہم کیا سمجھتے ہیں، ویسے ہمارے ذہنوں میں کیا معنی ہے، مجھے تو نہیں علم آپ کے ذہنوں میں اس وقت قائم کا معنی کیا ہے، کوئی بتلا سکتا ہے؟ کوئی مجھے میری رہنمائی ہو، مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ چلے ایک معنی آیا کہ قائم کا معنی شاید اٹل حقیقت ہے، بالکل کسی معنویت میں ایسا بھی ممکن ہے، لیکن سرکار نے جو بتایا وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ختمی مرتبت کے وہ لب ہلے جن کا ہلنا شریعت کہلاتا ہے، کونین کا بادشاہ، علی کا بھی مولا، مسکرا کے فرمایا سلیمان ہمارے بیٹے کا نام قائم اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے ان کا نام قائم آل محمد رکھا ہے۔ کہا سخی اللہ نے تو رکھا ہے، معنی کیا تھا، اللہ کیا چاہتا تھا اس اسم سے؟ مسکرا کے فرمایا قائم کا مراد یعنی قائم آل محمد۔ اب سریعاً میں تمہیں ترجمہ کر کے سنا دوں، ختم مرتبت نے ارشاد فرمایا، العنف سے روایت دے رہا ہوں، سرکار نے فرمایا کہ غور سے سنو سلیمان، قائم آل محمد کا معنی یہ ہے جب وہ آ جائے گا، جب وہ ظہور کرے گا تو اسے دیکھ کر ہم سب آل محمد نظر آئیں گے، اس لیے اس کا نام ہے قائم آل محمد۔ کہا سرکار انہیں مہدی کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے کہا ہدایت کرنے والا۔ آپ نے ارشاد فرمایا سلیمان کیا ہو گیا، مہدی ہدایت کرنے کے لیے نہیں آ رہا، ہدایت کے دروازے تو بند ہو جائیں گے جب وہ آئے گا۔ کہا نہیں، وہ تو جو ہدایت یافتہ ہے نا ان سے پوچھے گا ہدایت کے بارے میں، کہا ان کے بارے میں پوچھے گا کہ جو ہدایت جو دی تھی اس کا کیا کیا۔ کہا سرکار بیعت کیسے ہوگی؟ کہا کچھ نہیں، خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے کھڑا ہوگا، ہاتھوں میں زلف دار ہوگی، سامنے جبریل کھڑا ہوگا اور وہ پکار پکار کے کہے گا بیعت للہ۔ بہار الانوار اٹھا کے پڑھ لیجئے سرکار، قطرۃ من بہار پڑھ لیجئے، جو مرضی کتاب اٹھا کے کہ بیعت للہ، پرچم پہ بھی یہی لکھا ہوگا البیعت للہ، ترجمہ میں نہیں کروں گا کبھی بھی نہیں، عربی ٹھیک ہے، وہ اتنا ہی کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں ید اللہ چیخ چیخ کر کہیے پر یہ نہ کہیے اللہ کا ہاتھ، وہ کہتے ہیں وجہ اللہ چیخ چیخ کر کہیے لیکن یہ نہ کہیے اللہ کا چہرہ، تو اسی لیے عربی ہی ٹھیک ہے کہ سرکار فرمانے کہ بیعت للہ کا کہیں گے، لیکن کچھ تکلفان پڑا ہے اور قوم الجھ گئی ہے اس مسئلے میں، ظاہر ہوتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہیں کہ نازل ہوتے ہیں۔ ارے بندہ خدا کیا تم زیارت میں نہیں پڑھتے السلام علیکم یا سر اللہ، اے اللہ کے راز تجھ پر سلام ہو، تو اب جو اللہ کا راز ہو تمہیں جاننے کی کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ مہدی کا ویسے حکم مان لیا ہے، یہ کام رہ گیا تھا باقی قوم کا۔ ویسے بھی مجھے بتاؤ کس کی جرت ہے یہ واقعہ ان کے آنے کا؟ حرم رسول کا ہے نا، اور ہم مخلوق باہر ہیں، کس کی جرت ہے جو اندر جھانک کے دیکھے؟ کس کی جرت ہے اندر جھانک کے
طرح سے آتے ہیں. او بھائی یہ قوم کا ایشو نہیں ہے کہ یہ آتے ہیں کہ ظاہر ہوتے ہیں کہ ظہور کرتے ہیں, ان کا ماننا ایشو ہے. بھائی ظاہر ہو کے آئے, پیدا ہو کے آئے, جیسے بھی آئے, آئے تو صحیح نا. اور جب آئے تو کیا تم پر واجب تھا ماننا؟ میں یقین سے حتمی بات کر رہا ہوں, امام زمانہ آ کر بالکل نہیں پوچھیں گے کہ بتاؤ میں آیا تھا, ظاہر ہوا تھا, نزول ہوا تھا کہ ظہور ہوا تھا. حتمی قرآن لے اس پہ یاد رکھ کے کہتا ہوں امام نہیں پوچھیں گے, لیکن قرآن پہ یاد رکھ کے کہتا ہوں آتے ہی پوچھیں گے ولایت کا کیا کیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ پوچھیں گے آگے, اور وہ اللہ کی سنت ہے پوچھ کر. سورہ صافات میں ارشاد فرمایا وَقِفُهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ, انہیں روکو اے فرشتوں, انہیں جنت کے دروازے پہ روکو, ابھی مجھے کچھ پوچھنا ہے. مولانا فرمان صاحب نے ترجمہ کیا, حاشیے میں لکھا کہ رسول اللہ سے پوچھا کہ اب کیا پوچھنا ہے, سب کچھ تو ہو گیا ہے, اب جنت میں داخل ہونا ہے. کہا نہیں, وَقِفُهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ, انہیں روکو, اب فرشتے نہیں پوچھیں گے, میں اللہ پوچھوں گا. کہا جا رسول اللہ کیا پوچھے گا؟ کہا عن ولایت علی ابن ابی طالب. کہا اب دروازے پہ پوچھا جائے گا, پوچھا جائے گا. کہا پھر صاحب الزمان پڑھیں گے سورہ نحل کی آیت مبارکہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون. کیا تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا کہ اللہ کہہ رہا ہے تم اللہ کی نعمت کے عارف ہو, عارف, اور پھر تم اس نعمت کے منکر ہو گئے ہو؟ نہیں, تم منکر نہیں, کافر ہو گئے ہو. اللہ اکبر. کیا پھر صاحب الزمان کہیں گے کیا تم نے اللہ کی آیت کو بھی جھٹلا دیا اور بھلا دیا کہ اس نے سورۃ الانسان میں ارشاد فرمایا تھا ان ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ نے اپنی سبیل کی ہدایت تمہیں کر دی ہے, اب اس سبیل کو مان کر یا تو شکور ہو جاؤ یا پھر کافر ہو جاؤ. اور اب اس آیت مبارکہ تک آ جائے تاکہ میں جشن کو آخری جملوں سے مزین کر سکوں اور آپ کے اذان مبارکہ کے ہدیہ کر دوں. میں نے سورۃ السبع مثانی کی آیت مبارکہ 2 کو تلاوت کیا کہ اللہ فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, کہ عالمین کا اب ترجمہ اس میں کیا ہے کہ عالمین کے رب, تمام تعریفیں عالمین کے رب کی, یہی ہے نا جی. لیکن سرکار آپ اس ترجمے پہ ذرا غور کیجئے, تمام تعریفیں ہیں عالمین کے رب کی. اچھا مخلوق اتنی طاقتور ہو گئی کہ اس اپنے رب کی, عالمین کے رب کی تمام تعریفیں کر ڈالی, تو جس رب کی تعریفیں ہی تمام ہو جائیں تو وہ معاف کیجئے رب نہیں رہتا ہے. جو مخلوق کی دسترس میں آ جائے, تصرف عقل میں آ جائے, ذہن کے دائرہ حدود میں آ جائے, وہ خدا نہیں رہتا. تو پھر ترجمہ کیوں کر دیا کہ تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے؟ نہیں حضور, ان سے پوچھنا تھا جن پہ یہ اتری تھی. سرکار کمیل ابن زیاد نخعی فرماتے علی اپنے گھوڑے پہ سوار تھے اور میں نے رکاب کو بوسہ دے کے پوچھا یا امیر المومنین, اے مولا واقع کیا مطلب ہے اللہ کے اس کلام کا الحمدللہ رب العالمین, اس میں سرکار یہ حمد کیا ہے؟ کہ علی نے مسکرا کے ارشاد فرمایا نحنو حمد اللہ, ہم ہی اللہ کی حمد ہیں, نہ ہم سمجھ میں آئے نہ تعریفیں ختم ہو. اللہ اکبر. جناب اب آئیے, اب حسن عسکری بادشاہ فرما رہے ہیں. عسکری بادشاہ فرما رہے ہیں سرکار, ماں اپنی پھوپھی سے کہتے ہیں ماں ذرا شہزادی کے پاس جائیے, آج امر الہی ظاہر ہوگا. اور بی بی نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ ہم نے تو ایسے کوئی آثار نہیں پائے, ہم نے تو کوئی ایسے آثار نہیں پائے. کہا آپ شہزادی کے پاس جائیے. اب شہزادی کے پاس گئے اور شہزادی سے جا کے شہزادی پوچھنے لگی کہ کیا ایسا ہے کہ کوئی آپ کے ہاں آثار امر ہیں؟ تو کہنے لگی
نہیں ابھی تک تو ایسے کوئی آثار نہیں. کہا آؤ بیٹے پھر کہنا والا سچا تھا, آؤ ہم اپنے مصلے بچھائیں اور تاکہ بات کریں. شہزادی فرماتی ہیں ہم تاکہ بات کے لیے اپنے اپنے مصلے پہ تھے کہ اچانک آدھی رات کو ایک نور نے ہمیں گھیرا. نہ میں شہزادی کو نظر آئی نہ شہزادی مجھے. کہا بس وہ نور سے تکبیروں کی آوازیں آ رہی تھیں. کہا اچانک وہ شہزادی امام کی بیٹی اور دوسرے امام کی موجودگی میں کہہ رہی ہے اچانک وہ نور چھٹا. ہم نے ایک شہزادے کو دیکھا جو سورہ انا انزلنا سورہ قادر کی تلاوت کر رہا تھا, پڑھ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل عام سلام ہی حتی مطلع الفجر. کہا سرکار نے کہا فجر اور ساتھ ہی ہم نے دیکھا شہزادی